یا صاحب الزمان یا وارث قرآن. ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں عزیزان محترم، ہم خدا تک کتنے قریب ہیں. ہم مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ ایک ہے، ظاہر ہے وہ بھی اس سے انکار کوئی نہیں، لیکن یہ ایک خدا میری زندگی میں کہاں ہے؟ میں اس خدا کے کتنے قریب ہوں؟ میں اس خدا کے کتنے قریب ہوں؟ اگر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو ہمیں اپنے اعمال کو، اپنی رفتار کو، کردار سے پتہ چلے کہ آدمی خدا سے کتنی محبت کرتا ہے، خدا کا کتنا انسان خدا کی خاطر، خدا کے لیے جی رہا ہے کہ نہیں جی رہا. اب کیسے آپ کمپیئر کریں؟ ہم اپنے آپ کو کیسے کوئی تو سکینر ہو، مشین ہو کہ میں اپنی اور اپنے خدا کے معاملات کو چیک کروں. تو سب سے آسان نماز ہے. اگر اذان پر میں پریشان ہوتا ہوں کہ خالق کی آواز اور خالق مجھے بلا رہا ہے، تو جتنی تڑپ آپ کو نماز کے وقت پہ ہوتی ہے اتنے آپ خدا کے قریب ہیں. اب نہ میں آپ کو ڈیفائن کر سکتا ہوں، نہ آپ مجھے ڈیفائن کر سکتے ہیں. ہم کسی کے بارے میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، بس آپ کی تڑپ کتنی ہے. کیونکہ بھئی اس سے آسان عبادت کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ وافر عبادت کوئی نہیں ہے. خوب حج، وہی شاید استطاعت نہیں ہے، انسان حج نہیں کر سکتا. روزے ہو سکتا ہے مریض ہو سکتا ہے مشکل ہو کہیں ہو، لیکن چلیں وہ بھی سال میں ایک دفعہ ہے. لیکن یہ تو روز ہے، 5 وقت میں ہے. اب آپ کی بے چینی آپ کو بتائے گی، اور یہ بے چینی کا آپ اس وقت احساس کریں کہ جب آپ کسی اور شہر جائیں، کسی اور ملک جائیں، اور وہاں آپ پہنچیں تو آپ سوال اپنے میزبان سے یا جہاں پہ ہوں کیا پوچھیں گے؟ کہ رات کو سونے لگا ہوں؟ کیا پوچھیں گے؟ فجر کی اذان کتنے بجے ہے؟ پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے؟ فجر کی اذان کتنے بجے ہے؟ پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے؟ اگر یہ بے چینی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ تڑپتے ہیں کہ میں وقت سے پہلے اپنے محبوب کی بارگاہ میں پہنچوں. یہیں سے تو پتہ چلے گا. اور کیسے پتہ چلے گا؟ اور آپ کیسے ڈیفائن کریں گے کہ میں پروردگار تجھ سے محبت کرتا ہوں؟ اور محبت کہاں دکھائیں؟ کہیں تو شو تو کرنی ہے نا. اب آپ کسی سے کہیں میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں آپ سے اطاعت کرتا ہوں، ماں باپ سے میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، وہ کہیں گے بیٹا میری بات تو سنتے نہیں ہو، احترام کیسا؟ میری بات تو سنتے نہیں ہو، پھر احترام کیسا؟ بیوی سے انسان محبت کا اظہار کرے اور کبھی پریکٹیکلی کوئی چیز کرے ہی نہیں تو وہ بھی کہے کہ یہ باتیں کرتا ہے. بچے سے آپ بولتے رہیں بیٹا تم بہت اچھے ہو، تمہارے لیے میں یہ لاؤں گا، تمہیں یہ لاؤں گا، اور کبھی آپ نے اس کو کبھی موٹیویٹ ہی نہیں کیا، کوئی تحفہ نہیں دیا، تو وہ کیا بولے گا؟ یہ سب ہوائیں ہیں، یہ باتیں ہیں. خوب پروردگار بھی عمل مانگ رہا ہے کہ بھائی تم اتنے دعوے دار ہو کہ تم میرے علاوہ کسی کو مالک نہیں مانتے اپنا، اور اپنے آپ کو میرا بندہ مانتے ہو، تو آؤ آؤ. کیوں منتظر ہوتے ہو کہ کوئی تمہیں خود کہے کہ نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ کتنی شرمندگی ہو بندے کو. یعنی عاشق کو تو مر جانا چاہیے کہ اگر کوئی یہ کہے اس کو کہ محبوب تمہارا انتظار کر رہا تھا اور تم متوجہ نہیں تھے. اب علماء بیان کرتے ہیں تمثیل، مثالوں سے لیلا مجنو کی داستانوں کو. مجنو ایک شہر پہنچا اور اس نے بولا کہ لیلا کہاں ہے؟ تو کس نے بولا کہ تم کون ہو؟ کہا مجنو ہوں. کہا تم مجنو ہو اور تم لیلا کا پتہ پوچھ رہے ہو؟ تمہیں تو پتہ ہونا چاہیے، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو مطلب تم مجنو نہیں ہو. پہنچ گیا دروازے پہ، مجنو پہنچ گیا، مجنو تھا، پہنچ گیا، دروازہ کٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا میں.
پھر آواز آئی ابھی تک میں ہی ہو، یعنی ابھی تک میں پھنسے ہوئے ہو. پھر کئی عرصے بعد واپس آیا، کہا کون؟ کہا تم. یعنی یہاں ختم ہونا پڑتا ہے کہ انسان فنا ہو جائے. کس پر؟ خالق پر. اصلا اپنے وجود کو دیکھے ہی نہیں، صرف جلوہ الہی نظر آئے، اس آیات الہی نظر آئے، اسے ذکر سنائی دے.